تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اس وقت بھی روئے زمین کے اوپر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو ایمان کی خاطر بڑی زبردست قربانیاں دینی پڑی اور بڑا زبردست چیرہ دستیوں کا سامنا کرنا پڑا. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سے ملکوں میں جانے کا موقع عطا فرمایا، خاص طور سے وہ ممالک جو تقریباً 70 سال تک کمیونسٹوں کے زیر اثر رہے. ان ممالک میں جہاں مسلمان ظالم حکمرانوں کے زیر اثر رہے اور کمیونزم کے زمانے میں کمیونسٹوں کی حکومت میں ایمان براہ راست صرف ایمان یہ بھی ایسا جرم بن گیا کہ اگر کسی کے بارے میں پتا ہو کہ یہ مسلمان ہے تو اس کے لیے موت کے سوا کوئی اور راستہ نہیں. یہ روس کے بہت سے ممالک، ان میں بھی مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم پر ایسا وقت گزرا ہے کہ ہمارے سارے علماء کو جو دین کی تعلیم دینے والے اور دین کی تعلیم ہی دینے والے نہیں، بڑے بڑے علماء اور فقہا کی سرزمینیں، ماوران نہر کا علاقہ، سمرقند، بخارا، ترمذ، یہ اس قسم کے عظیم مراکز دین جہاں سے امام بخاری پیدا ہوئے، جہاں سے امام ابن ماجہ پیدا ہوئے، جہاں سے امام ابو حنیفہ کے بڑے بڑے شاگرد پیدا ہوئے اور بڑے بڑے صوفیاء اور اولیاء پیدا ہوئے، حضرت بہاؤالدین نقشبند و رحمۃ اللہ علیہ وہاں پیدا ہوئے. تو وہاں صورتحال یہ تھی کہ مسجدیں شہید کر دی گئیں، نماز پڑھنا جرم قرار پا گیا. قرآن کریم کا ایک نسخہ بھی اگر کسی کے گھر میں مل جاتا تو پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا. ایک قرآن کریم کا نسخہ رکھنا بھی منع تھا. اور بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر روزہ رکھنے کو اس طرح منع کیا جاتا تھا کہ رات کے آخری حصے میں پولیس گھومتی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر کسی گھر کے اندر کوئی روشنی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ روزے کے لیے سحری کھانے کے لیے اٹھے ہیں. لہذا اس گھر کے اوپر چھاپا پڑتا تھا، لوگوں کو پکڑا جاتا تھا. اگر کسی کے بارے میں پتا چلے کہ روزہ رکھا ہے تو اس کو شراب پلا کر اس کا روزہ توڑوایا جاتا تھا. ایسے حالات ان حضرات جو ان لوگوں کے اوپر گزرے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسی ظلم و ستم کے ماحول میں، اسی چیرہ جستیوں کے ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگ پیدا کر دیے کہ جنہوں نے ان تمام پابندیوں کے باوجود اپنے ایمان کو اور اپنی نسلوں کے ایمان کو سلامت کرنے کے لیے ایسے انتظامات کیے کہ عقل حیران ہو جاتی. لوگوں نے ہمیں وہاں پر بتایا کہ ہمارے گھروں میں تو یہ عالم تھا کہ کتاب ہم قرآن شریف بھی نہیں رکھ سکتے تھے. کتاب تو درکنار، لیکن اور پڑھانا بھی منع تھا. لیکن ہم نے اپنی کتابیں اور قرآن شریف اور کتابیں وہ الماریوں کے پیچھے دیواروں کے اندر خلا پیدا کر کے اس میں محفوظ رکھی. اگر وہ بھی کسی جگہ ممکن نہ ہوا تو زمین کھود کر تہخانہ بنا کر اس کے اندر محفوظ رکھی.
اور وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہم نے رات کو 2 بجے، جب رات کو 2 بج جاتے تھے اور ساری دنیا سوتی ہوتی تھی، تو ہم نے ہمارے تہخانے جاگتے تھے. ہمارے تہخانوں کے اندر رہ کر ہمارے ہاں مدرسہ چلتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، کتابیں پڑھائی جاتی تھیں. اب تو نوجوانوں کو پڑھائی جاتی تھی. رات کے 2 بجے سے شروع ہوتا تھا اور فجر سے کچھ پہلے تک وہ جاری رہتا تھا، اور اس میں درس و تدریس ہوتی تھی. ایک بوڑھے شخص نے مجھے بتایا، ایک بوڑھا شخص مجھے ملا، اس نے بتایا کہ میں دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن کوئی راستہ نہیں تھا. تو ایک بڑے عالم تھے، اور ان عالم کو کھیت میں جیسے کاشتکار ہوتے ہیں تو کھیت کی خدمت کے لیے لگایا ہوا تھا، کاشت کرنے کے لیے لگایا ہوا تھا. تو ان کے پاس میں گیا کہ جی میں آپ سے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں، کیسے پڑھوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ تم ایسا کرو، فلاں جگہ کتابیں دفن ہیں، ان میں سے ایک ایک ورق پھاڑ کے میرے پاس لے آیا کرو کھیت میں، اور میں کھیت کا کام بھی کرتا رہوں گا، اور تم میرے ساتھ اس طرح لگے رہنا جیسے کہ کھیت کے اندر میری مدد کر رہے ہو. اسی حالت میں تم کو کچھ پڑھاؤں گا. کہتے ہیں اس طرح میں نے سال کھیتوں کے اندر یہ تعلیم حاصل کی. ایک بوڑھے نے مجھے خود اپنی بات بتائی کہ مجھے علم اس طرح حاصل ہوا. یہ مظالم کا یہ سلسلہ تقریباً 70 سال جاری رہا، اور لوگوں کے دلوں سے ایمان کو کھرچنے کے لیے کوئی دقیقہ چھوڑا نہیں گیا. حکومتی زبردستی سے لے کر، قانون سے لے کر، اور تعلیمی اداروں کو اندر سے مذہب کے خلاف مواد پڑھا کر ایمان کو لوگوں کے سینوں سے کھرچنے کی کوشش کی. لیکن آفرین ہے ان مسلمانوں پر، اللہ تبارک و تعالی ان کو بہترین جزا دنیا و آخرت میں عطا فرمائے کہ ظلم و ستم کی اس چکی میں پسنے کے باوجود اور مظالم کے پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹنے کے باوجود انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی. صرف ایمان ہی کی نہیں، اسلامی علوم کی حفاظت کی. مجھے یاد ہے وہ منظر جب میں روس گیا ہوا تھا، تو روس کے اندر وہاں ایک علاقہ ہے، داغستان کہلاتا ہے، اور اس کے اندر یہ وہی علاقہ ہے جس میں کوہ قاف بھی واقع ہے. کوہ قاف آپ نے سب لوگوں نے نام سن رکھا ہوگا، کوہ قاف کا. بچپن سے اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہے، کوہ قاف کے جنات اور پریاں اور خدا جانے. لیکن وہ تو سب داستانیں ہیں، لیکن واقعی حقیقی کوہ قاف. تو جب میں وہاں پر دورہ کر رہا تھا تو وہاں کے علماء نے، وہ علماء جنہوں نے ان حالات میں علم حاصل کیا، انہوں نے ایک بڑا اجتماع رکھا. کوہ قاف کی چوٹی پر ایک بستی تھی، وہاں پر انہوں نے ایک بڑا اجتماع رکھا اور مجھے دعوت دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہ میں خطاب کروں اور ان سے کچھ گزارشات پیش کروں. تو میں جب وہاں پہنچا، رات کو عشاء کی نماز کے بعد اجتماع تھا، 14ویں رات کا چاند تھا، اور کوہ قاف کا عجیب منظر تھا، اور اس میں وہاں پر ایک بہت بڑا، تقریباً ایسا ہی اجتماع ہوگا جیسا اس وقت ہے، تقریباً اتنا بڑا اجتماع. تو قبل اس کے کہ میں خطاب کروں اور کوئی بیان کروں، مجھ سے علماء کرام کی ایک بڑی جماعت مجھے ملی، وہیں کے علماء، داغستان کے علماء.
اور انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات کرنے شروع کیے. سوال تو اس انداز سے کر رہے تھے جیسے کہ کوئی مستفتی یعنی مسئلہ پوچھنے والا وہ سوال کرتا ہے، اس طرح مجھ سے سوال کر رہے تھے. لیکن میں نے ان کے سوالات سے اندازہ لگایا کہ یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں کر رہے بلکہ میرا امتحان لینے کے لیے کر رہے. یعنی ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو مجھ سے واقف نہیں تھے، تو ان کو یہ فکر تھی کہ یہ آدمی باہر سے آیا ہے اور پتہ نہیں کس قسم کے خیالات نظریات رکھتا ہے، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے علاقے میں گمراہی پھیلا دے. اس لیے پہلے انہوں نے سوالات کا ایک بہت لمبا سلسلہ، باقاعدہ لکھے ہوئے سوالات، اور ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک سوالات کرنے شروع کیے. میں اس کا جواب دیتا رہا، لیکن سوالات سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ در حقیقت سوالات مستفتی والے سوالات نہیں ہیں، یہ ممتحن والے سوالات ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ آدمی صحیح نظریات، صحیح خیالات رکھتا ہے کہ نہیں. یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی گڑبڑ ہے اس کے نظریات میں اور اس کے افکار میں کوئی گڑبڑ ہے تو پھر اس کو بات کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے تاکہ یہ گمراہی نہ پھیلا دے. لیکن جب میں نے سب سوالات کے جواب دے دیے تو وہ بڑے خوش ہوئے اور گلے ملے، اور پھر وہ اپنا کتابوں کا ذخیرہ لے کر آئے. انہوں نے دکھایا کہ دیکھو یہ جلالین ہے، یہ شرح وقایہ ہے، یہ فلاں کتاب ہے. یہ ہم نے اس جبر و استبداد کے دور میں جبکہ قرآن کریم رکھنا بھی جرم تھا، ان کتابوں کو ہم نے تہخانوں کے اندر چھپا چھپا کر ان کی حفاظت کی ہے. ان کے ورق جو ہیں وہ زمانے کی گردش سے بہت ہی بوسیدہ ہو گئے تھے، لیکن وہ کتابیں انہوں نے مجھے آنکھوں سے دکھائیں کہ یہ ہیں وہ کتابیں جن کی ہم نے حفاظت کی ہے. جبکہ ایک انسان کو اگر اس کے پاس قرآن کریم مل جائے تو پورے خاندان کو تباہ و برباد کر ڈالا جاتا تھا. تو اس وقت مجھے عبرت ہوئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی یہ حلاوت عطا فرمائی کہ ایک باہر سے آنے والے آدمی کو واضح و تقریر سے پہلے امتحان کر رہے ہیں کہ اس کے خیالات بھی درست ہیں یا نہیں. ایسے علماء موجود تھے، باقاعدہ علماء موجود تھے بڑی تعداد میں، جنہوں نے اسی روسی استبداد کے زمانے میں علم حاصل کیے. کہاں حاصل کیے؟ تہخانوں میں کیے، رات کی تاریکیوں میں کیے. جنہوں نے رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر سحریاں کھائیں اور روزے رکھے اور لوگوں کے سامنے اس طرح ظاہر ہوئے جیسے ہم نے روزہ نہیں رکھا ہوا. نماز گھر میں پڑھنا، مسجد تو درکنار، اگر کوئی آدمی نماز گھر میں پڑھ رہا ہوتا تو اس کو بھی پکڑ کر پولیس گرفتار کر کے لے جاتی تھی اور قید میں بند کر دیتی تھی. تو ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں جب نماز کا وقت آتا تھا تو اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کسی وقت بھی پولیس آ کر ہمیں پکڑ کر لے جائے گی. تو میں یہ کہتا تھا کہ وہاں میرے گھر کے سامنے ایک میز تھی، تو گھر کے دروازے میں جہاں گھر کا دروازہ ہے میز تھی، تو وہاں پر میں چائے تیار کر کے وہاں پر رکھ دیتا تھا، چائے اور اس کی پیالیاں اور ایک آدھ کرسی وہاں ڈال دیتا تھا، اور اپنے لڑکے کو کھڑا کرتا تھا دروازے پر کہ میں ذرا نماز اندر جا کے پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی پولیس والا یا کوئی آدمی آئے اور میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہنا کہ یہ چائے رکھ کے گئے ہیں ابھی، اور ابھی چائے کا پینے کے لیے یہاں پر رکھ کر گئے ہیں، تھوڑی دیر کے اندر ابھی آتے ہیں، آپ تشریف رکھیں، اندر پہنچ جائیں گے. اتنی دیر میں جا کر میں نماز اندر جا کے پڑھتا تھا. اور پھر بعض اوقات
باقی لوگ آ جاتے تھے تو وہ میرا بیٹا کہتا تھا کہ چائے رکھی ہوئی ہے، چائے پینے کے لیے وہ ابھی تھوڑی دیر میں آتے ہیں تو آپ سے مل لیں گے۔ اس طرح انہوں نے اپنے دین کی، ایمان کی، نمازوں کی حفاظت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس میں داخل ہو گیا فالذین ہاجروا وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، ان کے اندر داخل ہوئے۔ اگر کسی کو پتہ لگ گیا، علماء کرام کو اگر جو اس طرح کیا گیا تھا کہ علماء کرام کو پکڑ کر لے گئے، ان سے خندق کھدوائی، خندق کے اندر انہی سے چونا بھروایا، چونا بھروا کر علماء کے ساتھ جنہوں نے خندق کھودی تھی، جنہوں نے اس میں چونا بھرا تھا، اس چونے کے خندق میں ان کو ڈال دیا۔ اس طرح زبردستی کر کے اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر علماء کو فنا کرنے کی کوشش، لیکن 70 سال اس چکی میں پسنے کے باوجود جب اللہ نے آزادی عطا فرمائی اور کمیونسٹ سسٹم سے ان کو نجات ملی تو الحمدللہ وہ مسلمان کے مسلمان نکلے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے کہنے والے نکلے۔ یہی واقعات چین میں پیش آئے، یہی واقعات روس میں پیش آئے، اور اب جن علاقوں میں گیا تھا وہ ایک زمانے میں یوگوسلاویہ کے ماتحت ہوتے تھے، اور اس سے پہلے در حقیقت خلافت عثمانیہ جو ترکی کی عظیم خلافت تھی، وہاں اس کی حکومت تھی، وہاں بڑی عالیشان مسجدیں انہوں نے تعمیر کی تھیں، بڑے مدرسے بنائے تھے، بڑے بڑے علماء وہاں سے پیدا ہوئے تھے۔ لیکن جب غیر مسلموں کا اقتدار آیا اور آخر میں جا کر کمیونسٹوں کا اقتدار آیا تو انہوں نے پھر وہی ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے جو سارے کمیونسٹ ملکوں میں مسلمانوں پر ڈھائے گئے، اور پوری نسل کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کی، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو آزادی عطا فرمائی 70 سال کے بعد تو الحمدللہ اب مسلمان کم از کم باقی رہے، ایمان کی قدر و قیمت اور ایمان کی الحمدللہ روشنی ان کے دلوں کے اندر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائی، وہ اس کی قدر و قیمت پہچانتے ہیں۔ Like this video, write a comment, and don't forget to subscribe. Subscribe now. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بات کسی کے دل کو چھو جائے۔